علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت۔ پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا حرام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لیں سود مند ریزروائر ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے، دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے، کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے، تو وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دایاں ہے۔ دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل، ٹھیک ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو پاورفل، تو وہ لیفٹی کا وہی ہے۔ البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے، وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم دائیں سے کھاؤ۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، جھوٹ بولا نا، تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اور فالج اس پہ گرا، وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا۔ کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا ہے نا، کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو۔ لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں، سبزی، نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک 10 کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ ہی گرا دے پہلے، تو اس میں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے۔ اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں، تو شوق ہوتا ہے اس کا، پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، پھیرتا کسائی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ ہلا کر لینے نا، تو ہاتھوں تے ہاتھ رکھ لینے نا، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ علی بھی اگلا سوال ہے،
قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں. تو علماء پا لینے یار. نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے, وضو کا ہو سکتا ہے, قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں؟ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا. جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے. وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی, پھر وہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا, اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی. اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کام آپ نے کرنے ہیں, ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے. باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں سے. تو یہی پریکٹیکل طریقہ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے, سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں. جناب 1 منٹ کے اندر 40 اونٹ نہر کر دیے, کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں. تو وہ آپ وہ دیکھیں, جو اناڑی کسائی ہیں, جو موسمی کسائی ہیں, ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا. تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا, وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی, ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل, اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف 1 پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشینٹ ہے. اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے, خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے. لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا, وہ بہت طاقتور جانور ہے, اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے. عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے, کہتے تھے خلاف سنت ہے. اور نہر اتنا آسان ہے, اس کے نیچے چلے جاؤ, نرم سی جگہ, ایسے مارے آپ چھری, وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں لگتی نا. اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے. لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا. تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو. صحیح.